شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، میں علی قمر کاظمی رسول پور دھولڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ پچھلی کلپ میں بیان کیا گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام قومیں عجب طرح کے خرافات کی شکار ہو چکی تھیں۔ اس دور کی ترقی یافتہ انسانی سماج پر یونانی اور ساسانی کہانیوں کی حکمرانی تھی، یعنی فرضی قصے کہانیاں جس طرح آج بھی فلمیں، سیریل، فضولیات انسانی تہذیب و تمدن، دین و شریعت سے لاپرواہی کا سبب بنتی ہیں۔ آج تہذیب و تمدن کے نام پر جو عریانیت اور فحشیات ہمارے دسترخوان نعمات پر سجا دی گئی ہیں، یقیناً یہ حقیقی علم و معرفت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے تمام تر خرافات، وہ جو انسان کو توحید، دین و شریعت سے دور کرے اور آفات ورزی و سماوی میں اللہ کے غیر کو مؤثر مانے، کے خلاف مختلف طریقوں سے جد و جہد کی ہے۔ ایک مرتبہ پتھر اور ہڈی کے ٹکڑوں سے تیار کی گئی مالا سے علاج کرنے والے کچھ صحرائی عرب پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جڑی بوٹی اور دواؤں کے بارے میں آپ سے سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیمار پر فرض ہے کہ وہ دوا تلاش کرے، کیونکہ جس میں بیماری پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ ایک بار آپ کے صحابی سعد ابن وقاص دل کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں قبیلہ ثقیف کے مشہور طبیب حارث کلدہ کے پاس لے جاؤ، اور اس کے بعد خود بھی آپ نے انہیں ایک مخصوص دوا بتائی۔ اس کے علاوہ ایسے بے شمار بیانات موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ بیماریوں میں معالج سے رجوع کرو۔ ایک شخص کا لڑکا گلے کے درد میں مبتلا ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے کے گلے میں گنڈا ڈال دیا، لیکن بچے کو آرام نہ ملا۔ وہ اسے لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اپنے بیٹے کو اس گنڈے سے خوف و وہم میں نہ ڈالو، بلکہ اس بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اثارِ عود ہندی کا استعمال کراؤ۔ پیغمبر اکرم اور آپ کے اوصیاء نے لوگوں کو طرح طرح کی دوائیں تعلیم دی ہیں، جنہیں اسلام کے مشہور و معروف محدثین نے اپنی مارکۃ الآراء کتب طب نبوی اور طب الرضا وغیرہ میں جمع کر دیا ہے۔ اس طرح ان دواؤں کی وجہ سے اوہام پرستی، خرافات اور ہر قسم کی بیہودہ حرکتوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے، اور خاصی تعداد میں لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہونے لگے کہ جملہ خرافاتی اعمال بے سود اور بے اثر ہیں۔ اب اس جگہ ناظرین کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وہ تعویذات جو ہماری کئی کتب میں معصومین سے مروی بتائے جاتے ہیں اور جو دعائیں بہت سی بیماریوں میں ورد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، مثلاً دعائے جوشن کبیر کے 100 پیراگراف جو الگ الگ بیماریوں میں ورد کرنے سے شفا کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، وہ سب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ کوئی بھی آیت، دعا، تعویذ ایسا طلسماتی اثر نہیں رکھتی کہ اس کے پڑھ دینے یا تلاوت کر دینے یا گلے میں ڈال دینے بھر سے کسی کی حالت میں کوئی تبدیلی ہو جائے، جب تک مرضی الہی شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ باقی کل